بھئی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تمہیں اس منصب پر فائز کیا ہے کہ طور پر بلا کر کے براہ راست کلام کر رہا ہے، تم کلیم اللہ کہلا رہے ہو، یہ سینے کے کشادہ ہونے کیا مطلب؟ اچھا وہاں انچ کے اعتبار سے جناب موسیٰ نہیں کہہ رہے تھے، مطلب 56 انچ کا یہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ سینے کی کشادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے اور ماحول میں آپ رہے ہیں، اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور باہر گئے، علم حاصل کیا، پلٹ کر کے آئے، اب آپ انہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے کسی طرف سے آواز آئے، کل تک تو میاں کیسے تھے، آج ہمیں سمجھانے آئے۔ ممکن ہے کہ یہ آواز، تو اتنی قوت آپ کے دل میں ہو کہ آپ ان جملوں کو جذب کر سکیں اور ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان جملوں کی بنیاد پر، ان باتوں کی بنیاد پر ریئیکٹ کریں گے تو پھر آپ نصیحت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں سینے کی کشادگی سے مراد یہ ہے کہ کہنے والے افراد تو آپ کو کہیں گے، مگر آپ سنیں اور قوت برداشت پیدا کریں اپنے اندر۔ لہذا جناب موسیٰ بھی، اچھا وہ بچپن میں جو انگارہ اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا تھا تو اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو یہ چاہتے تھے کہ زبان کی گرہ بھی کھل جائے تاکہ نصیحت کے لیے جا رہے ہیں بات تو کر سکیں، ہماری بات سمجھ تو سکیں لوگ، تو زبان کی گرہ کھل جائے یعنی لوگ بات سمجھ سکیں، سینے میں کشادگی پیدا ہو جائے تاکہ قوت برداشت ہمارے اندر موجود رہے۔ پیغمبر سے بھی اللہ نے کہا ہے، الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب کیا میں نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے؟ یہ رحم دلی، یہ کرامت، یہ شرافت، یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، میں اپنے موضوع طرف آؤں گا مگر تھوڑی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی نصیحت مقصود ہو، مبلغ کو، خطیب کو، عالم کو، ذاکر کو، تو ایک طرف یہ صلاحیتیں علم کے ساتھ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کے سینے میں اتنی کشادگی پائی جاتی ہو کہ وہ باتوں کو سن سکے اور اصلاح کر سکے۔ لیکن امام نے کیا ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے، مولا آپ کس طرح سے جد کی امت کی اصلاح کریں گے؟ انا اريد امر بالمعروف ونهى عن المنکر، میں انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا۔ کس طرح سے؟ انا اسیر سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں جد امت کی اصلاح اپنے جد اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت و کردار کے مطابق کروں گا۔ امام حسین معصوم ہیں جنہیں خود پیغمبر نے بتایا میرا لال میرے بعد میرا وارث میرا جانشین ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر نے کیوں ارشاد فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کیونکہ ان سب کا کردار ایک نظر آتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی اگر اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سیرت جد کے مطابق، سیرت بابا علی مرتضیٰ کے مطابق اصلاح امت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ دشمن کو دیکھنے کے بعد بھی یہ حکم نہیں دیتے کہ بس مارنا شروع کر دو، پیاسے ہیں سیراب کر دو، پیغام پہنچاؤ۔ لیکن عزیزو، پیغمبر اسلام کو بھی اللہ نے اس کائنات میں سب سے افضل نبی بنا کر کے بھیجا۔ پیغمبر 40 سال تک خاموش رہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ 40 ایئرز تک
پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے کردار سے انسانیت کو پروان چڑھاتے رہے. ہم سب کیا کرتے ہیں ایز اے مبلغ کہ زبان زیادہ چلاتے ہیں، کردار کم پیش کرتے ہیں. خود کہتے ہیں کہ بھائی خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً کردار زیادہ بولتا ہے، زبان کے اثرات کم ہوتے ہیں. اچھا، بعض اوقات زبان کے اثرات میں بھی فرق ہوتا ہے. معصوم زبان میں تو اثر ہوتا ہے، لیکن سننے والے کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اس کی سماعت کتنی طاہر اور پاک ہے. امام حسین علیہ السلام نے کئی خطبے دیے ہیں میدان کربلا میں. کسی نے پوچھ لیا مولا آپ تو فرزند پیغمبر ہیں، آپ کی باتیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ امام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا ان کے شکم حرام سے پورا ہے. یعنی اگر حرام غذا شکم میں موجود ہو تو بعض اوقات حق کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم زبان کے ٹیسٹ کی بنیاد پر ذائقہ پسند آ جائے تو پھر ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے ہاتھ روکنا. فقہی مسئلے کے اعتبار سے یہ جس فش کے اوپر اسکلس نہیں ہوتے وہ فقہ جعفری میں ان کا کھانا جائز نہیں، حرام ہے. اچھا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ دریاؤں میں یا تالابوں میں یا پاؤنڈز میں کہیں بھی یہ ہوں، ان کی ہیبٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ اس اپنے علاقے کی ہر غلاظت کو یہ کھا جاتے ہیں. تمام مچھلیاں ایسا نہیں کرتی. یعنی یوں سمجھ لیجئے دوسری ٹرمز میں کہ اللہ نے انہیں خلق ہی یہ کیا ہے کہ دیگر مچھلیوں کی زندگی بچانے کے لیے تم یہ کام کرنا کہ صفائی ستھرائی رکھنے کے لیے جتنی بھی گندگیاں وہاں ہوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انہیں جذب کر جاؤ. تو ان کی ہیبٹ، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ گندگیاں کھاتی ہیں، غلاظتیں کھاتی ہیں، نجاستیں کھاتی ہیں. لہذا معصومین نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ایسی مچھلیوں کو اپنے شکم کی غذا نہ بنانا. لیکن ذائقے کے اعتبار جب فنگر فش آپ کھاتے ہیں، لالو کھیت میں بھی ملتی تھی، بڑی ذائقے دار ہوتی تھی، لوگ کھاتے تھے، دبا کر کے کھاتے تھے. اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے حرام غذا کا سائیڈ ایفیکٹ، فرزند زہرا نے کیا ارشاد فرمایا، میری حق کی باتیں بھی ان کے گوش گزار اس لیے نہیں ہو پا رہی ہیں، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ نہیں سن پا رہے ہیں کیونکہ ان کے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. صرف ایک غذا کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تجزیہ انسان خود اپنے طور پر کر سکتا ہے کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، ہمیں ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ جب ہم صاحب ایمان ہیں، اعمال صالحہ کے انجام دینے والے ہیں، تو ہمارا تعلق طہارتوں سے ہے، خباثتوں سے نہیں ہے. اور خبیث و طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خبیث و طیب برابر نہیں ہو سکتے، چجائے کہ خباثت کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے. ولو اعجبك كثرة الخبيث. تو کبھی یہ مت دیکھیے گا کہ وہ اکثریت میں ہیں، یہ دیکھیے گا کہ طہارت کے ساتھ ہیں یا خباثت کے ساتھ ہیں. کثرت میں ہونا فخر کی بات نہیں ہے، طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہونا یہ فخر کی بات ہے. صاحب ایمان ہونا یہ فخر کی بات ہے. اعمال صالحہ کا انجام دینا یہ فخر کی بات ہے. لہذا ایسی صورت میں کہ اگر ہم صاحب ایمان اور اعمال صالح انجام دینے والے ہیں تو بعض جزئیات جو اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے. اور جب ہم خیال رکھیں گے، مومن ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں گے،
تو اللہ بھی یہ اعلان کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اور آپ آیت الکرسی کی مناسبت سے جب ہم فیہا خالدون تک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جملہ بیچ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کس کا ولی ہے؟ صاحبان ایمان کا ولی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ مومن کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، تاریکیوں میں نہیں رہنے دیتا، ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا، وہاں سے نکالتا ہے اور نور سے ملا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آیہ کریمہ کے مطابق ماننا پڑے گا کہ قدرت نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو نور کی صورت میں وجود بخشا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر ظلمات کی باتیں ہیں تو نور ہے، حق ہے کہیں نہ کہیں کسی صورت میں. اللہ پھر مومن کو جس کی ولایت کرتا ہے اسے اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، تاریکیوں میں نہیں رہنے دیتا. لیکن اسی کے مد مقابل طاغوت کیا کرتا ہے؟ وہ جس کا ساتھی ہوتا ہے وہ نور میں نہیں رہنے دیتا، وہ وہاں سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم طاغوت کی پیروی میں ہیں یا اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. اچھا، اللہ جو ہے وہ ولایت کس کی کرتا ہے؟ صرف مومنی کی نہیں کرتا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ صالحین کی ولایت کرتا ہے. تو مومنین کی ولایت کرتا ہے، صالحین کی ولایت کرتا ہے، متقین کی ولایت کرتا ہے. اور اللہ جس کا ولی ہو جائے ہے جو کوئی اسے ڈرا سکے. اللہ جس کی نگہبانی کرے، جس کی سرپرستی کرے ہے، ایسی صورت میں آپ خود اندازہ کریں. عزیزو، اسی لیے ایمان کی اہمیت حقیقتاً اگر ہم سمجھ جائیں کہ ایمان کی تعریف اور اس کی ویلیو اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے جواز میں جب آپ مومن حقیقتاً کہے جانے لگیں تو صرف یہی نہیں کہ اللہ ولایت کرتا ہے. آئے ولایا کس کے ذہن میں نہیں ہے؟ اللہ ہی اعلان کرتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ بھی تمہارا ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یعنی یہ ولایت کا سلسلہ صرف اللہ ہی تک باقی نہیں رہتا، یہ اللہ ہی کا اعلان ہے کہ وہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور اس کا ولی بھی ولی ہے. تو اتنی ولایتوں میں زندگی گزارنے والے صاحبان ایمان، ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ لیکن پھر دوسرا کانسیپٹ ایک اور مشکل پیدا کرتا ہے ہمارے لیے کہ ہم مومن ہو گئے، ان کی ولایت میں آ گئے. اب اگر کہیں ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے ذہن سے محو ہو رہی ہے، مٹ رہی ہے، یا ہم کہیں فراموش کر رہے ہیں، تو شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. یعنی خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جس کے تین تین نگہبان ہوں، اس کا اٹھنے والا ہر قدم بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدری حیدری یا علی مدد. صرف اگر ہم تصور کر لیں، کیونکہ ہماری آخرت کے لیے سارا دار و مدار خدا، رسول اور ائمہ پر ہے. دنیاوی حیات میں بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے، اخروی حیات میں بھی، برزخی حیات میں بھی، ہر منزل پر ہمیں ان کی ضرورت ہے.
بلکہ جو دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، اعزا اقربا ہیں، یہ تو ادھر روح الگ ہوئی. پہلی تیاری کیا ہے؟ جلد سے جلد پہنچا دو ان کے گھر میں. اب تو پہلے ہی سے دوسرے گھر میں پہنچا دیتے ہیں. اولڈ ہاؤسز اسی لیے بنوا دیے گئے ان کنٹریز کے اندر کہ جب بچے یہ محسوس کریں کہ صاحب اب ان کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، وہاں پہ زیادہ فیسلٹیز ہے، وہاں پہ زیادہ لک آفٹرنگ ہوگی، ہم ٹائم نہیں دے سکیں گے. کاش ہمارے یہ بچے سوچتے کہ جب ہم ناتواں تھے، جب ہم کمزور تھے، اگر انہوں نے بھی ہمیں یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا ہوتا تو ہماری زندگی کتنی دشوار گزار ہو جاتی. لیکن اگر انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا عوض احسان ہوتا ہے، دوری نہیں ہوتی. اور ایمان تو اور قریب کر دیتا ہے. ایمان صرف اپنوں ہی کو نہیں بلکہ جتنے بھی ہوں، جس رنگ و نسل کے ہوں، اگر وہ صاحب ایمان ہیں تو اللہ نے انہیں رشتہ اخوت میں جوڑ دیا ہے، دوری پیدا نہیں کی ہے. تو تقاضا ایمان کے مطابق تو ہمارے یہاں قرب عطا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے. اور جہاں محبتیں پائی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ سرزمین مدینہ ہے، پیغمبر اسلام اصحاب کے ساتھ نکلے، چند بچے کھیل رہے تھے. نبی نے آگے بڑھ کر کے ایک بچے کو اٹھایا جو گرد آلود تھا، ڈسٹ سے بھرا ہوا تھا، تاکہ اپنے زانوں پہ بٹھا. اصحاب پیغمبر عموماً ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ میں، ارے ارے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا لباس گندا ہو جائے گا. جواب پیغمبر کیا ہے؟ کہ تم اس کا ظاہر لباس جو گرد آلود ہے وہ دیکھ رہے ہو، مگر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. یہ کون بچہ ہے؟ ابن مظاہر، کم سن ہے، مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے، اور جہاں جہاں مولا کے قدم پڑتے ہیں نا اس کی مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال لیتا ہے. کم سنی سے اتنی محبت ہے فرزند زہرا سے حبیب کو، اس عمر سے، جہاں تمام بچے اور کسی چیز سے کھیل رہے ہوں، وہاں اپنی محبت کا اظہار حبیب ابن مظاہر مدینے میں کر رہا تھا. لیکن اس جذبہ حبیب کو دیکھ کر کے حبیب خدا اس سے محبت کر رہا ہے. اللہ کا حبیب رسول خدا اٹھا کر کے اسے گرد آلود ہونے کے باوجود بھی اپنے زانوں پر بٹھلا کر کے اس سے محبت کر رہا ہے. ایسا بچہ جب جوان ہو تو اس کی محبت کمال کی کس منزلوں تک پہنچے گی. اور صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ حبیب تو اتنا باکمال ہو گیا کہ اہل بیت اطہار کی مخدرات عصمت و طہارت بھی واقف ہو گئی کہ بھیا حسین کا چاہنے والا کون ہے اور کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے. صرف یہی مرحلہ نہیں ہے، یہ کون سی ایسی قوت ہے، کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ جو حبیب کو عطا کی گئی ہے اور حبیب کے اندر پائی جاتی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ بغیر اپنے آقا کے حبیب کو قرار نہیں آتا. اور ایک لفظ یہاں اور آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتا چلوں کہ خلیل کا مطلب بھی دوست کے ہیں اور حبیب کا مطلب بھی دوست کے ہیں.
لیکن خلیل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں ون سائیڈڈ محبت ہو. جیسے جناب ابراہیم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت ہے کہ عشق الہی میں اگر نارے نمرود میں بھی جا رہے ہوں اور جبریل بھی آ کر کے سوال کر رہے ہوں خلیل خدا آپ کو کسی شے کی ضرورت ہو تو بتائیے میں حاضر ہوں. کہا ہے تو لیکن جس سے ہے وہ جانتا ہے. خلت کی منزل پر فائز ہونے والا ابراہیم خلیل اللہ کہلایا جانے والا اگر ایسے مرحلے میں جہاں فضا کی دوش پر پرواز کر رہا ہو اور اتنی شدید آگ ہو کہ جس کے اوپر سے پرندے بھی پرواز نہ کر سکتے ہوں اس طرف بڑھتے ہوئے بھی کسی اور کی مدد و نصرت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا, یہ کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرے دل کے راز سے واقف ہے, وہ بچانا چاہے گا تو بچا لے گا, جلانا چاہے گا تو جلا دے گا. تو عشق الہی میں نارے نمرود میں کود جانے والے کو خلیل خدا کہتے ہیں. لیکن قدرت بھی اپنے اس خلیل کی حفاظت کس طرح سے کہتی ہے, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا مگر اتنی بھی سرد نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو نقصان پہنچے, اس کے لیے سلامتی بن جانا. اور حبیب کی تعریف یہ ہے کہ جہاں محبت دونوں طرف سے ہو, ادھر سے بھی ہو اور ادھر سے بھی ہو. تو حبیب خدا رسول خدا کو کہا گیا ہے, لیکن حبیب حسین ابن مظاہر کو کہا گیا جو اس میں با مسمى ہو گیا. صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ ایسا حبیب ہے کہ جس کی نام اس کی صفت بن گئی ہے. لیکن عزیزو اس حبیب کی عظمت کو ہم سب کا سلام کہ حسین نے جسے خط لکھا, کیوں خط لکھا؟ 2 محرم کو قافلہ حسینی وارد کربلا ہوا اور پھر کوفے سے لشکر پہ لشکر آنے لگے. ثانیہ زہرا نے کہا بھیا دشمن کے لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں, آپ کے اپنے بھی تو چاہنے والے ہیں, یہاں سے کوفہ بھی تو دور نہیں ہے, آپ کا بچپن کا دوست حبیب بھی تو رہتا ہے, آپ اپنوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ اب اگر امام خط لکھ رہے ہوں, ہماری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ ہم اپنی مولا سے اتنی محبت کریں کہ مولا کے محبوں میں شمار ہونے لگے. لیکن اگر مولا خود کسی کو یاد کرے اور ایسے کو اس ٹائٹل کے ساتھ یاد کریں, رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر, یعنی اس کے علم و آگہی اور فراست کا بھی تذکرہ اگر امام وقت کر رہا ہو کہ تم تمام تر مسائل میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہو, تمہیں معلوم ہے کس وقت کس قدم کو اٹھانا ہے. حبیب یہ خط کس حسین کی طرف سے ہے جو زہرا کا لال ہے, کس کی طرف؟ ابن مظاہر کی طرف. حبیب ہم وارد کربلا ہو چکے ہیں, لیکن حبیب نرغ آدھا میں ہم گھرے تو ہیں, تنہا نہیں ہے, ہمارے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. حبیب دیکھو آنے میں تاخیر نہ کرنا. امام وقت اپنے دوست کو خط لکھ رہا ہے
قاصد خط لے کر کے کوفے میں داخل ہوا، حبیب کے گھر پر پہنچا، دق الباب کیا۔ مقاتل کے جملے یہ ہیں کہ حبیب بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا۔ اس وقت بھی یہ تصور تھا کہ شاید ایسی صورت میں کوئی نہ کوئی قاصد آتا ہے، لہذا جیسے ہی دق الباب ہوا، اٹھے گئے، دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا، کون؟ کہ ہم قاصد حسین۔ امام کا خط جیسے ہی حبیب کے ہاتھوں میں آیا، بوسہ لیا، پیشانی پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، اب کھولا۔ انصاف سے بتائیں، جو قدم کی خاک اٹھا کر سر میں ڈالتا ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اگر اپنے آقا کا خط ہو، حبیب ہم نرغ احاطہ میں گرے ہیں، ماں بہنیں بیٹیاں ساتھ میں ہیں، آنے میں تاخیر نہ کرنا، وہ حبیب کرے گا تو کیا کرے گا؟ خط کی تحریر پڑھی، سر کو جھکایا، خانے میں پلٹے، جیسے ہی گھر میں پلٹ کر کے آئے، زوجہ کی نظر پڑی، کہا کیا ہوا ابھی، کون آیا ہے؟ کہا مولا کا قاصد آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ اب جناب حبیب ابن مظاہر نے مولا کی تحریر کے مفہوم کو بیان کیا۔ مومنہ کیا کہتی ہے؟ حبیب پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جناب حبیب ذرا سا توقف انہوں نے کیا۔ ممکن ہے شاید مومنہ زوجہ کا امتحان لینا چاہتے ہو، جواب دینے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ مومنہ کا جواب تھا، حبیب فرزند زہرا بلائے اور تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ، اگر تم نہیں جا سکتے تو تم گھر میں بیٹھو، میں مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے تسلی و تشفی دی، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں اپنے آقا کی مدد و نصرت کے لیے کیوں نہ جاؤں گا جب میرا مولا مجھے بلا رہا ہو۔ اپنے غلام کے ذریعے سے اپنے فرس کو دے کر کے یہ کہتا ہے، حبیب لے کر کے اسے کوفے کے باہر فلاں مقام پر چل، میرا انتظار کرنا۔ ارے حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، جب اس منزل پر پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈال کر کے مسلسل گریہ کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، اے اسپِ با وفا، اگر تیری پشت کا سوار نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر کے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ عزیزو یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب کا دل تڑپ گیا، میرے مولا پہ یہ وقت آن پڑا ہے کہ آج غلام بھی آقا پہ جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، اسی جذبے کے تحت آواز دیتے ہیں، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی غلام نے یہ جملہ سنا کہتا ہوا نظر آیا، جب تک اپنی خدمت کرانی تھی اپنے ساتھ میں رکھا، اب جب منزل آخرت نظر آ رہی ہے، فرزند زہرا کی مدد و نصرت کا وقت آن پہنچا تو مجھے آزاد کر رہے ہو۔ بعض روایتوں کے مطابق کہ غلام بھی جناب حبیب کے ساتھ میں میدان کربلا کی طرف بڑھا، لیکن ادھر امام اپنے بچپن کے ساتھی کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک علم ایسا ہے جو امام نے کسی کو نہیں دیا، بلکہ جب بھی کسی نے سوال کیا کہ اس کا علمدار آنے والا ہے، اور جیسے ہی کوفے کی جانب سے غبار اٹھنا شروع ہوا، امام نے آواز دی، بھیا عباس آگے بڑھو، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے حبیب کا استقبال کیا اور اصحاب و انصار نے حبیب کا استقبال کیا۔ ارے کچھ ایسے خوشی کے آثار خیام حسینی کے باہر ظاہر ہوئے کہ جس کی خبر ثانیہ زہرا کو مل گئی، جناب
ثانی زہرا نے اما فضہ کو بلایا، اما فضہ ذرا یہ تو معلوم کر کے آؤ یہ خوشی کے آثار کیسے ہیں، ابھی تک تو ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ آنے کے بعد جناب فضہ نے بتایا شہزادی مبارک ہو، آقا کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ جملہ سنا آواز دی اما فضہ جا کے بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ ارے جناب فضہ آئی، آنے کے بعد جناب حبیب سے کہا حبیب شہزادی نے تمہیں سلام کہلایا ہے، اتنا سننا تھا۔ ارے حبیب ابن مظاہر نے اپنے سر و سینے کو پیٹنا شروع کر دیا، ایسے غلام پر شہزادیاں سلام کہلائے، میں کہوں گا حبیب ارے شہزادی نے تمہیں سلام پہنچایا تو تم نے اتنی عزت و تکریم کی، لیکن بعد از شہادت یہی زینب ام کلثوم جن کے سروں پر ردا نہیں، جن کے خیام جلا دیے گئے، ارے جن کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، جنہیں بے کجاوا مخنو چادر کے بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا اور کوفے کے بازاروں میں لایا گیا، ممکن ہے حبیب کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی ہو اے شخص تو نے دیکھا نہیں اسی لیے میرا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا تھا۔ مقاتل کے جملے ہیں کہ جب کربلا سے قافلہ چلا ہے تو دو سر ایسے ہیں جو نیزے پہ نہیں ٹھہرتے تھے، ایک عباس کا سر تھا، ایک حبیب ابن مظاہر کا سر تھا، لیکن جب سر حبیب کوفے کے بازاروں میں پہنچا دو بچے اپنی تلواریں لے کر کے سامنے آ گئے اور سوال کرنے لگے میرے بابا کا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا گھوڑے کے گردن میں بندھے ہوئے، آگے آ کے اشقیاء کو روکا اور ایک جملہ کہہ دیا انہوں نے ارے جس کے جوان بیٹے موجود ہوں اس کے باپ کے سر کی تشہیر اس طرح سے نہیں ہوتی، ہمارے بابا کا سر ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ ارے سجاد بیمار نے ہتھکڑیاں ہلائی اور بیڑیوں کو سہارا دیا، بابا کے سر پہ نظر کی، بابا حبیب کے بچوں نے صحیح کہا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کی تشہیر نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام نقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہلا محمد و آل محمد کے واسطہ ہم سب کی حفاظت قبول فرمائے۔ میرے معبود ان تمام عزاداران مظلوم کربلا کی حاجات کی تکمیل فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، سوائے غم اہل بیت اطہار کے غم نہ عطا فرما، خصوصاً ہمارے ان بچوں کے قلوب کو منور فرما، ان کے دلوں میں جذبہ جوانان بنی ہاشم کو قائم و دائم فرما۔ میرے معبود جس طریقے سے یہ آج بھی سو سلام مرثیہ نوحہ اور عزاداری مظلوم کربلا میں مصروف ہیں، ان کی حیات اسی طرح سے گزرتی رہے محبت اہل بیت کے ساتھ میں، ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ میرے معبود ماں و بہن و بیٹیوں کی فتح اور پاک دامنی کی حفاظت فرما، ان سب کو کنیزان جناب زہرا اور ثانیہ زہرا میں شمار فرما، تمام صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما، پروردگارہ مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارتوں سے مشرف فرما، ظالمین و تکفیرین کا خاتمہ فرما، مظلومین اور مستضعفین کی مدد و نصرت فرما، ظہور حجت میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اصحاب و انصار امام میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین